الحمدللہ آپ کے سامنے ابھی اس دارالعلوم کے وہ 50 خوش نصیب حفاظ آئیں گے جن کو اس مدرسے نے قرآن کا حافظ بنایا ہے، جن کے سینے میں قرآن کریم کی وہ دولت ہے جو کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ قرآن صرف دنیا کی نہیں، صرف قبر کی نہیں، صرف آخرت کی نہیں، بلکہ تمام جہانوں کی دولت ہے، اور دولت ہی نہیں سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک آدمی کے ہاں بیٹی پیدا نہیں ہوتی تھی، اس کو تمنا تھی اللہ مجھے بیٹی دے، اس نے یہ دعا کی اور اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ تو مجھے بیٹی دے گا تو میں شادی اور جہیز میں اس کو دونوں جہانوں کی دولت دوں گا۔ اللہ نے بیٹی دے دی، جوان ہوئی، اس بیٹی کی شادی کا وقت آیا، اب وہ علماء کے پاس گیا کہ میرے پاس تو دنیا کی ساری دولت نہیں، تو اگلے جہان کی دولت تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے، اور میرے پاس تو اس کا اختیار بھی نہیں، تو میری قسم کس طرح پوری ہوگی؟ میں نے تو قسم کھا لی تھی کہ اللہ کی قسم میں اس کو دونوں جہانوں کی دولت دوں گا۔ تو ایک عالم دین نے کہا گھبرا نہیں، تو اپنی بیٹی کو جہیز میں قرآن کریم دے دے، تو نے قرآن کریم دے دیا تو گویا دونوں جہانوں کی دولت عطا کر دی۔ اس لیے کہ قرآن اس دنیا کی دولت بھی ہے، اور قبر کی دولت بھی ہے، اور آخرت کی دولت بھی ہے۔ اور حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن صرف خود مقدس نہیں، قرآن صرف خود اعلیٰ نہیں، قرآن صرف خود عظیم الشان اور رفعت اور بلندیوں والا نہیں، بلکہ قرآن مقدس بھی ہے، مقدس ساز بھی ہے، مقدس بھی ہے، مقدس ساز بھی ہے۔ جو قرآن سے تعلق جوڑ لے اس کو بھی قرآن اللہ سے اعلیٰ بنوا دیتا ہے، وہ بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ قرآن خود بھی اعلیٰ ہے، قرآن والا بھی اعلیٰ ہے، قرآن خود بھی اونچا ہے، قرآن والا بھی اونچا ہے، قرآن بھی عظیم الشان ہے، قرآن والا بھی عظیم الشان ہے۔ تو اس لحاظ سے قرآن کریم کی آپ عظمت کو تو جانتے ہی ہیں، اور آپ اس کے فضائل سنتے ہی ہیں، سب جانتے ہیں کہ قرآن کتنی عظیم الشان دولت اور کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ قرآن کے حافظ ہو جانا یہ بڑی نعمت ہے۔ اس سے پہلے جو کتابیں تھیں وہ اس کا کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا، نہ تورات کا، نہ انجیل کا، نہ زبور کا، وہ قرآن کریم کی طرح حافظ نہیں ہوا کرتے تھے، وہ اپنی آسمانی کتابوں کو لکھ کر یاد کر پڑھتے تھے، لکھ کر وہ ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے کہ یہ لکھ کر دیا ہے اس کو پڑھ لو، اس کے حافظ نہیں ہوتے تھے۔ یہ اللہ نے اس قرآن کو عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے کہ قرآن کریم باقاعدہ سینوں میں محفوظ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو پوری دنیا میں تورات کا حافظ نہیں ملے گا، آپ کو انجیل کا حافظ نہیں ملے گا، بائبل کا حافظ نہیں ملے گا، آپ کو زبور کا حافظ نہیں ملے گا، لیکن آپ کو قرآن کریم کا حافظ ملیں گے۔ اور قرآن کریم کا حافظ دو چار نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ آپ کو انگنت ملیں گے۔ ہر علاقے میں، ہر جگہ پر آپ کو قرآن کریم کا حافظ، آپ کے ضلع مری میں کتنے، اب تو یہ ضلع بن گیا، قرآن کے حافظوں کو آپ گن ہی نہیں سکتے، کتنے قرآن کے حافظ ہوں گے۔ کہیں شمار کرنے لگے تو بہت بڑی تعداد نکلے گی، آپ اس کو شماری۔ ہمارے گزشتہ سال وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نظم میں جن لوگوں نے قرآن کریم حفظ کر کے وفاق کے تحت امتحان دیا اور ایک سال میں قرآن کے حافظ بنے بچے اور بچیاں، آپ حیران ہو جائیں گے ان کی تعداد سن کر کہ پاکستان میں اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے ادارے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت پچھلے سال رمضان سے پہلے ایک سال میں جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا، بچیوں نے قرآن کریم حفظ کیا اور وفاق کے تحت امتحان دیا، ان کی تعداد 1000 کم 90,000 تھی۔ جن کو خوشی ہوئی وہ سبحان اللہ کہہ دیں، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، یہ درخت کو خشک ہو جائیں گے، وہ کبھی خشک نہیں ہوگا، یہ تو کاٹ لیے جاتے ہیں، وہ کاٹا بھی نہیں جائے گا۔ تو اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ کتنے حافظ؟ 1000 کم 90,000 قرآن کا حافظ ایک سال میں، ایک سال میں۔ اور اس میں تقریباً 13,000 بچیاں تھیں جو قرآن کی حافظہ ہوئی، 13,000 بچیاں تھیں۔ یہ اللہ نے اس امت کو نعمت عطا کی ہے۔
کسی کتاب کا حافظ نہیں، قرآن کا حافظ ہے۔ اب فضائل تو آپ سنتے رہتے ہیں، میں اختصار کے ساتھ قرآن کے حقوق عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا ہم پر حق کیا ہے۔ فضائل، مناقب، برکات سب جانتے ہیں، قرآن کریم کے حقوق ہم پر کیا ہے۔ سب سے پہلا حق قرآن کریم کا ہے، اس قرآن کریم کو اللہ کا کلام اور اللہ کی کتاب ماننا، کہ ہم سب کے اس بات پر ایمان ہو، یقین ہو کہ قرآن کریم یہ کسی انسان کا کلام یا بول نہیں ہے، یہ کسی انسان کی لکھی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اور اس حق میں جو حق باقاعدہ عقیدہ ہے، اس پہ یہ بھی ضرور پیش نظر رکھیں، اس کا حصہ ہے کہ اس قرآن کریم کو جو ہمارے پاس ہے، اس کو مکمل بھی مانے، اس کو صحیح بھی مانے کہ یہ وہی قرآن کریم ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ وہی قرآن کریم ہے جو لوح محفوظ میں ہے، یہ وہی قرآن کریم ہے جو جبریل علیہ السلام لے کر آئے، یہ قرآن کریم بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن کریم وہی قرآن گئے جو لوح محفوظ میں جس کو اللہ نے اتارا، جبریل علیہ السلام لے کر آئے، قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ اس قرآن کریم کو نعوذ باللہ اگر کوئی یہ کہتا ہے یہ قرآن کریم مکمل نہیں ہے، یہ نامکمل ہے، یا اس قرآن کریم میں نعوذ باللہ کسی نے تحریف کر دی ہے، تو اس میں کوئی تبدیلی کر دی ہے، تو وہ غلط کہتا ہے۔ یہی قرآن کریم حقیقی بھی ہے، اصلی بھی ہے، مکمل بھی ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی کتاب ہے۔ سب سے پہلا حق ہر مسلمان پر یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کو اللہ کا کلام مانے، اللہ کی کتاب مانے، اور اس کے محفوظ ہونے پر، اس کے مکمل محفوظ ہونے پر، حقیقی اور صحیح ہونے پر دل سے ایمان، عقیدہ اور یقین رکھے۔ یہ پہلا حق ہے قرآن کریم۔ دوسرا حق قرآن کریم کا ہے اس کو صحیح پڑھنا۔ کسی کتاب کو کس طرح پڑھنا ہے، اس کے لیے کوئی قواعد ضوابط نہیں ہے، کوئی بائی لاز نہیں ہے۔ دنیا میں واحد قرآن کریم ہے جس کو پڑھنے کے لیے باقاعدہ فن وجود میں آیا، جس کا نام فن تجوید ہے، جس میں یہ بتایا اور سکھایا جاتا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنا کیسے ہے۔ اور کوئی دنیا کی کتاب ایسی نہیں دنیا میں کہ جس کے پڑھنے کے باقاعدہ قواعد ہوں، ضوابط ہوں، اور جس کے لیے فن وجود میں آیا ہو۔ یہ صرف قرآن کریم ہے جس کو پڑھنے کے لیے باقاعدہ ایک فن وجود میں آیا، جس کو تجوید کا فن کہتے ہیں، جس میں قواعد اور ضوابط بتائے گئے، اور اللہ نے جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض اور ذمہ داریوں میں پہلی ذمہ داری یہ ارشاد فرمائی، یتلو علیہم آیاتی، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، اس قرآن کریم کے الفاظ کی آپ اپنے صحابہ کے سامنے اپنی زبان مبارک سے تلاوت کریں۔ کیوں؟ تاکہ ان کو معلوم ہو آپ سے سن کر کے قرآن کو پڑھنا کیسے ہے، قرآن کریم کے الفاظ کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، کہاں آپ نے کتنی مد کرنی، کتنا کھینچنا ہے، کس حرف کو موٹا پڑھنا، کس کو باریک پڑھنا ہے، کہاں پر آپ نے رکنا ہے، کہاں پر نہیں رکنا، اور کس کو کہاں سے کس طرح ادا کرنا ہے، یہ آپ ان کو سکھائیں۔ حالانکہ قرآن عربی زبان میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی زبان بھی عربی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عمر بن خطاب کی، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان عربی ہے، مگر اللہ نے فرمایا بھلے قرآن عربی میں ہے، آپ کی زبان بھی عربی ہے، مگر آپ نے قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھنا ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
عربی زبان بھلے آتی ہو، اس کی بنیاد پر قرآن کو کیسے پڑھنا ہے، یہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے اللہ نے حضور علیہ السلام کی پہلی ذمہ داری فرمائی، یتلو علیہم، تلاوت کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ ان کو بتائیے، اور باقاعدہ جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور جب بھیجا حضور ساتھ ساتھ پڑھتے تھے تو اللہ نے فرمایا یہ آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے، نہیں آپ خاموشی سے سنیے، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا، جب جبریل علیہ السلام ہماری طرف سے پڑھ رہے ہو آپ سنتے رہیں، آپ کی زبان سے پڑھوانا اور پھر اس کے معنی بیان کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ گئے۔ تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھی بھیج کر گویا حضور کو بھی بتایا کہ اس قرآن کو کیسے پڑھنا ہے۔